اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام دی طوا میں اترا کرتے اور رات یہیں گزارا کرتے تھے۔ صبح ہوتی تو نماز فجر یہیں پڑھ کر مکہ مکرمہ کو روانہ ہوتے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ ایک بڑے ٹیلے پر تھی۔ یہ وہ جگہ نہیں جہاں آج مسجد بنی ہوئی ہے، بلکہ اس کے نشیب میں بڑا ٹیلہ واقع ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 491۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کے دونوں دروں کا رخ کیا جو اس کے اور جبل طویل کے درمیان کعبے کی سمت میں ہے۔ آپ اس مسجد کو جو ٹیلے کے کنارے پر اب وہاں تعمیر ہوئی ہے اپنی بائیں جانب کر لیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ اس سے نیچے سیاہی مائل ٹیلے پر تھی۔ اگر تو ٹیلے سے کم و بیش 10 ہاتھ چھوڑ کر وہاں نماز پڑھے تو تیرا رخ سیدھا پہاڑ کی دونوں گھاٹیوں کی طرف ہوگا، یعنی وہ پہاڑی جو تیرے اور بیت اللہ کے درمیان واقع ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 492۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں جوانی کے قریب پہنچا ہوا تھا جب گدی پر سوار ہو کر نماز کے لیے آیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی میں دیوار کے علاوہ کسی اور سطرے کی طرف رخ کر کے لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ میں نمازیوں کی صف کے ایک حصے کے سامنے سے گزرا اور اتر گیا، پھر میں نے گدی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود نماز کی صف میں شامل ہو گیا، لیکن کسی نے مجھ پر اس سلسلے میں کوئی اعتراض نہ کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 493۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے دن مدینے سے باہر تشریف لے جاتے تو چھوٹا نیزہ گاڑنے کا حکم دیتے۔ جب اس کی تعمیل کر دی جاتی تو آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے۔ دوران سفر میں بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ مسلمانوں کے خلفاء نے بھی اسی وجہ سے برچہ ساتھ رکھنے کی عادت اپنا لی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 494۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی بطحا میں لوگوں کو نماز پڑھائی اور آپ کے سامنے نیزہ گاڑ دیا گیا۔ آپ نے سفر کی وجہ سے ظہر کی 2 رکعت ادا کی، اسی طرح عصر کی بھی 2 رکعات پڑھی۔ آپ کے سامنے سے عورتیں اور گدھے گزر رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 495۔